خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا کریمہ تلاوت کی تھی رب العالمین نے شان فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کا دائم بنال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر جسمانی مسلمانوں کی جسمانی عبادت کا اور مالی عبادت کا ذکر فرمایا۔ جسمانی عبادت کو مراد نماز ہے اور مالی عبادت کو مراد نماز کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ معراج کی رات امام الانبیاء سید الانبیاء، معراج کی رات امام الانبیاء سید الانبیاء شہنشاہ ارض و سما جب اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ پہنچے 90,000 کلام اللہ کی ذات نے فرمایا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے جب امام الانبیاء واپس آن لگے کہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا، فرمایا اے محبوب تحفہ بھی لے جاؤ، جدوں تسی دنیا تے جاؤ تے جدوں نماز پڑھو تے تسی نماز پڑھو تے تہاڈی امت نماز پڑھے دی، نماز دا پینا نے اٹھے پڑھے دی، نماز اپنے گھراں دے اندر پڑھے دی، نماز مسجداں دے اندر پڑھے دی۔ فرمایا میں پوری کائنات دا رب جڑا ہے سبحان اللہ معراج شریف دا عطا فرماوا دا۔ معراج حضور نبی کریم علیہ السلام دے انعام ہے۔ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا خاصہ ہے۔ معراج اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام کو لے کے حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ تک جتنے نبی 5 اولے العزم پیغمبر تو میں 313 رسول 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا تے آئے نے، کسے نبی نے سر دیاں اکھاں نال اللہ رب العالمین دا دیدار نہیں کیتا سوائے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی ذات کو۔ اس واسطے شاعر آندا ہے نماز اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نہ باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو نہ کھا جائے بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کام میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان حضور دی محبت کا نام ہے۔ ایمان اللہ رب العالمین نال ہر چیز کو ود کے محبت کرنا نام ہے۔ اور امام الانبیاء دی محبت، غلامی، ادب، نسبت اور آپ کی ذات کو قربان ہونا نام ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے جڑے ہر چیز تو ود کے اللہ رب العالمین کی ذات نال محبت، پیار، ادب، خدمت، غلامی، بندگی اللہ رب العالمین دی کرتے نے اور حضور دی اتباع دے اندر اپنی زندگی گزارتے نے۔ اس چیز کا نام ہے۔ اور نماز اسی پڑھنے ہیں 5 نمازاں ساڈے تے فرض نے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ میں آج تمہیں ایک بات دساں کہ نمازاں کس طرح پڑھیاں۔ جدوں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت دے وچوں حکم دیتا کہ جنت دے وچوں زمین تے چلے جاؤ، پیارے آدم علیہ السلام زمین دے اوتے آ گئے۔ جدوں زمین دے اوتے آئے تو رات دا حصہ سی، پہلے دن سی، پھر رات آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو پہلے رات نہیں سی دیکھی۔ جنت دے اندر رات کا کوئی تصور نہیں، جنت دے اندر نور ہی نور ہے، رحمت ہی رحمت ہے، روشنی ہی روشنی ہے، رب دیاں نعمتاں ہی نعمتاں نے۔ اور جنت دے وچ نظارے کرتے سن، جنت دے وچ رہن والے سن۔ جدوں زمین تے آئے پہلو دن سی، پھر رات ہو گئی، بڑے پریشان ہوئے۔ جدوں رات دی تاریکی ختم ہو رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز جڑی ہے، 2 رکعت نماز فرض جڑی ہے وہ ادا کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام تے اور انہاں دی آل اولاد تے فجر دی نماز جڑی ہے فرض فرما دی۔ رات ختم ہونے کی چیز اندر حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز جڑی ہے وہ ادا کی تھی۔ وہ نماز جڑی ہے وہ فجر دی نماز بن گئی۔ جدوں رات ختم ہوندی ہے، صبح صادق دا وقت ہوندا ہے تو اسی فجر دی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی 2 سنت اور 2 فرض ادا کرتے ہیں۔ 2 سنت وہ نے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ جبریل امین علیہ السلام آئے، کہتے کہ یا رسول اللہ کہ تسی 2 نفل پڑھتے ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ دا ثواب دے رہا ہے 40 سال دی دے رہا ہے عبادت کو پڑھتے ہیں۔ اور جڑے فرض پڑھتے ہو وہ دے
حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو نفل پڑھے نے امت واسطے وہ سنت بن گئی اور جو فرض پڑھے نے امت واسطے وہ فرض بن گئے فجر کی نماز اسی 4 رکعت پڑھنی دو سنت دے 2 فرض اور پھر یہ حقیقت ہے جڑی میں دسی اس تو کہ زور دی نماز کس طرح بڑی اللہ دے پیارے نبی 70,000 نبیوں دے باپ نبی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو حکم ہویا کہ اپنی سب کو پیاری چیز کی قربانی میری بارگاہ میں کرو اللہ اکبر جل شانہ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن اختصار کے نام بیان کرنا وا جب اللہ رب العالمین کے حکم نال جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے اندر کی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جڑی ہو کرو اللہ نے اس واقعہ کو قرآن کے اندر بھی مذکور فرمایا ہے قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے اللہ اکبر جل شانہ پھر اللہ کے حکم دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر واسطے زمین دے اوپر نکال دیا اور قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین جب اللہ کے حکم دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام کو زمین دے اوپر بٹھا دیتا چھری ہاتھ دے پکڑ لئی اور اللہ رب العالمین نے پیغمبر نے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی چھری نہیں چل رہی اللہ دے نبی نے چھری نو پتھر دے ماریا چھری ریزہ ہو گئی اللہ دے پیارے نبی نے جان فرمایا ہے چھری میرے اسماعیل دا گلا تیرے شکر کی زیادہ نرم ہے تو میرے اسماعیل دے گلے نو نہیں کٹ رہی تے پتھر نو ریزہ کر دیتا ہے چھری نے عرض کی یا بارے لا منو زبان عطا اللہ نے چھری نو زبان عطا فرمائی چھری زبان حال نرم کر دی ہے اللہ دے پیارے نبی جب تانوں اگ دے وچ سٹیا گیا سی ایک واری ارشاد باری تعالی ہویا سی یا نار کونی بردم سلاما علی ابراہیم ٹھنڈی سے سلامتی والی ہو جا اور اینی ٹھنڈی نہ ہو جانا میرے خلیل مسلمی لگن لگ پوے اے چھری عرض کر دیئے اللہ کے پیارے خلیل اگ نو ایک وار حکم ہویا تھی اگ نار تم گلزار بن گئی تھی گلو گلزار بن گئی تھی منو اللہ نے 70 وار حکم دیتا ہے خبردار میرے اسماعیل دا ایک لہو نہیں کٹیا اگر تو میرے اسماعیل دا ایک لہو نہیں کٹیا تے مولد دے وچ جلا بدا منو اللہ دا حکم نہیں میں کبھی نہیں اسماعیل دے گلے کو کٹا دی اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا میں بھی رب دا حکم پورا کر کے جاندا قربان جاواں آپ کو الانبیاء جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر چھری نو بڑے ادب نال پکڑیا پھر گلے دی طرف لے گئے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے جبریل جلدی جنت دے جاؤ اور دمبا لے کے میرے اسماعیل دی جگہ دے رکھ دیو اج میرا خلیل بڑے جوش دے اندر ہے اج میرا خلیل بڑے جذبے دے اندر ہے میرا خلیل بھی اپنے بیٹے نو ذبح کیتے بغیر نہیں جائے گا اللہ اکبر جل شانہ اللہ دے پیارے خلیل نے جب چھری نو گلے دے قریب کیتا اور جبریل جی دی سپیڈ دا کوئی اندازہ ہی نہیں کوئی سائنسدان اور ابھی سپیڈ نو تعین نہیں انہوں کی سپیڈ دا تعین نہیں کر سکتا کہ کتنی سپیڈ نال آوندے نے کتنی نال جاندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تے نشان فرمایا جبریل تیری سپیڈ کی ہے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پلک چکر تو پہلے زمینہ سات آسمانہ نو کراس کر جانا وا جتے اللہ دا حکم ہوتا ہے تے پہنچ جانا وا اللہ اکبر جل شانہ پھر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ جب یوسف علیہ السلام دی رسی کٹی گئی تھی حکم ہویا جلدی جنت دے جاؤ تخت لے جا کے تم دے تھلے رکھ دیو میرے یوسف دے تھلے رکھ دیو میرا یوسف پانی دی اجے یوسف علیہ السلام پانی دی سطح دے درمیان سا اور پانی دی سطح دے درمیان سا میں سدرۃ المنتہا اٹھیا جنت دے وچ گیا جنت دے وچ جو تخت لے جا کے تھلے رکھ دیتا پہلے میرا تخت پہنچیا بعد یوسف علیہ السلام پہنچے پھر عرض کی یا رسول اللہ جب اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری چلن والی سی منو حکم ہویا جبریل جلدی جنت دے وچ جاؤ
جنت دے وچ دنبا لے جا کے اسماعیل جب دی جگہ تے لٹا دیو فرمایا جے چھری دے اور حلق کے درمیان تھوڑا جنا فاصلہ سی فرمایا میں فاصلہ طے کرن تو پہلے جنت دے وچ دنبا لے جا کے اسماعیل علیہ السلام دے جگہ تے رکھ دیتا اللہ اکبر جل شانہ اے جبریل امین علیہ السلام حضور دی بارگاہ اپنی سپیڈ جڑی ہے وہ دس رہے نے سپیڈ دی لیمٹ دس رہے نے میری سپیڈ دی حد کی نہیں ہے قربان جاواں اللہ دے پیارے نبی نے چھری نو گلے دے قریب کیتا اور چھری چل گئی اللہ دے پیارے نبی خوش ہو گئے اللہ دی طرفوں آواز آئی ہاتھ لے کے آدمی نے پکاریا فنادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنين سبحان اللہ جبریل امین علیہ السلام دنبا لے کے تھلے رکھ دیتا اور اللہ رب العالمین نے آیت قرآن کی پڑھی فرمایا ہے میرے خلیل تساں اپنا خواب جڑا ہے انہوں سچ ثابت کر دکھایا ہے تہاڈی گل سچی ہو گئی ہے اس واسطے کہ نبیوں نے خواب جڑے ہوندے نے وہ وہی الہی ہوندی ہے عام گل نہیں ہوندی اللہ اکبر اللہ شانہ قربان جاواں اگر اسماعیل علیہ السلام دبا نہ ہوندے جو سونا محبوب کتھے دنیا تے تشریف دے ہوندے کیونکہ حضور دا نور جڑا سی اسماعیل علیہ السلام دی نشانی دے وچ چمک رہا سی اور کسی شاعر نے کہا ہے تساں میرا محبوب نہیں دیکھا جنوں ویکھ کے جان شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے کہ وہ مکت و نقاب ہٹاوے کہ وہ جاوے سیر چمن نو سارا گلشن سیز نواوے کہ وہ ہاتھ پھلاں وچ پاوے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے جتھے جتھے میرا سونا قدم ٹکاوے وہ دھرتی لفٹ جاوے کہ وہ کرے کلام کسے نال تے نور ہی نور ہو جاوے کہ وہ کھولے ود زلفاں دے کہ راہی راہ بھول جاوے ستاں ہو دیاں میں کی دساں اوتھے گنتی مک جاوے اعظم ایسا روح نبی دا وہ جدی جہان نہ چلی جاوے میرے کریم آقا دی صفتاں کون بیان کر سکتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے خلیل نے چھری چلا دی تھی دنبا ذبح ہو گیا اللہ نے ارشاد فرمایا ونادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنين فرمایا ہے میرے پیارے خلیل تساں اپنی گل نوں اپنے خواب نوں سچ ثابت کر وکھایا ہے اسی احسان کرن والے نوں اسی طرح ہی بدلا عطا فرمانے ہاں اسی طرح ہی نیکیاں عطا فرمانے ہاں اسی طرح انہاں دیاں قربانیاں نوں اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمانے ہاں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی 70,000 نبیوں نے باپ کی خواب بھی سچ ہو گئی قربانی بھی پوری ہوگی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ علیہ السلام کا لقب بھی عطا فرما دیتا اور پھر اللہ اکبر جل شانہ اللہ کے پیارے خلیل نے شکرانے دے طور پہ زور سے 4 فرض جڑے نہیں ہونا جڑے وہ دور کی نماز اسی پڑھتے ہیں 4 فرض وہ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے فجر دی نماز بھی اور ظہر دی نماز بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت تے فرض تھی یہ دو نمازاں وہ بھی امت پڑھتی نہیں اگے آ گئی عصر دی نماز عصر دی نماز کے متعلق میں پڑھیا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی ایک بستی دے وچ ایک شہر دے وچوں گزر رہے نے شہر تے نظر ماری بڑا بڑا شہر بڑی بڑی آبادی ہے دل دے اندر خیال آیا یا رب العالمین تیری ذات فرماندی ہے یحیی و یمیت کہ میں زندہ بھی کرنا وا مارنا بھی ہاں مردہ بھی کر دینا زندہ بھی کر دینا یا اللہ قیامت دے دن تے ایک شہر ہے تو پوری کائنات کو کس طرح زندہ کرے گا یا اللہ میرے دل دے اندر خیال آیا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا ملک الموت نے روح قبض کر لئی حضرت عبید علیہ السلام دے کول اس وقت ایک گدھا سی کھوتا سی وہ اتنے نال بجیا سی ایک جگہ تے بیٹھے سن دوپہر دا وقت سی آپ دی گود دے اندر آپ دی جھولی دے وچ کچھ فروٹ سن اللہ دے نبی دی روح قبض ہو گئی اللہ دے نبی لیٹ گئے نے 100 سال تک قوم آؤندی رہی ویکھتی رہی اللہ دے نبی دا جسم ٹھیک ٹھاک رہا کوئی جسم خراب نہیں ہویا کوئی کیڑا مکوڑا اللہ دے نبی دے قریب
نزدیک نہیں گیا لیکن وہ جڑا گدھا سی وہ کھوتا سی وہ جڑا سی وہ سڑ گیا وہ جسم ختم ہو گیا ہڈیاں جڑیاں نے وہ مٹی بن گئیاں اللہ اکبر جل شانہ 100 سال تو بعد اللہ دے نبی دی روح جڑی انہاں دے جسم دے وچ واپس آئی حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ کے وہ فروٹ اسی طرح ہی تازے سن اس واسطے تازے سن کہ اللہ دے نبی دی گود دے وچ پے سن اللہ دے نبی دی جھولی دے اندر سن لیکن وہ کھوتا جڑا سی وہ ختم ہو چکیا سی وہ مر گیا سی وہ ہڈیاں بھی ختم ہو گئی سن اللہ اکبر جل شانہ اللہ دے نبی نے عرض کیتی یا اللہ دی ذات نے فرمایا وحی الہی آئی جبریل امین علیہ السلام آئے اللہ دی ذات نے فرمایا اے نبی اے میرے پیارے نبی عزیر علیہ السلام اے دسو کتنی دیر آرام فرمایا جے اللہ دے نبی نے عرض کیتی یا باری تعالی اے تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے کہ دوپہر دے وقت سی ایک دن آرام وچ نہیں یا آدھا دن آرام فرمایا نہیں تسی 100 سال آرام کیتا اللہ دے نبی دی نظر جڑی ہے اپنے جانور تے پئی وہ جدوں اپنے جانور کو ویکھیا جانور مردہ ہو چکا سی ہڈیاں بھی ختم ہو گئیاں فرمایا ویکھو ایتھے ہی بنیا ساڈے جی رب العالمین ایتھے پھر اللہ دی ذات نے فرمایا کھول اللہ دی ذات فرماندی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کہ جدوں اسی کسی کام دا ارادہ کردے ہاں ہو جا تے اسی وقت ہو جاندی ہے وہ مٹی کٹھی ہوئی مٹی دی ہڈیاں بنیاں ہڈیاں کو جسم بنیا گوشت وہ سارا جانور گدا زندہ ہو گیا ہمارے کو 100 سال کو ہو چکے ہیں عرض کی واقعی یا رب العالمین 100 سال ہو گیا ہے کوئی شک نہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے داڑھی کالی سی اور انہوں نے والد اس کا زندہ تھا اللہ اکبر جل شانہ انہوں نے داڑھی سفید ہو چکی تھی پھر والد نے بھی ملاقات اللہ دی ذات نے کرائی تو آخیا واقعی تسی 100 سال ایتھے اللہ دے حکم نال تواڈے تے موت تاری نہیں ہے فرمایا جیڑا رب ایک گھڑی دے وچ ایک کام دے وچ تانوں زندہ کرن دے قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ پوری کائنات نوں زندہ کرن دے قادر ہے جیڑا بنان دے قادر ہے انہاں موت دین دے قادر ہے وہ قیامت والے دن پھر انہاں نوں زندہ کرن دے قادر ہے اللہ دے نبی نے شکر ادا کیتا اور شکرانے دے اندر وہ 4 فرض جڑے نے اثر نے پڑے وہ اثر دی نماز بنا دیتی اللہ نے وہ ادا اتنی پسند آئی وہ نفل پڑھتے شکرانہ ادا کرنا وہ تے پیغمبر نفل پڑھتے سن اللہ رب العالمین انہوں فرض بنا دینا سی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم جڑی ہے وہ فجر بھی پڑھتی تھی ظہر بھی پڑھتی تھی عصر بھی پڑھتی تھی اللہ رب العالمین جب پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ اکبر جل شانہ قوم بنی اسرائیل بڑے مشہور نبی بڑی بیماری آئی بڑا امتحان آیا کئی سال تک جسم کے اندر کیڑے مکوڑے بہ گئے تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات نے جدو صحت تندرستی عطا فرمائی اتنے کمزور ہو چکے تھے 4 رکعات کی نیت کی تھی تو جدو 3 رکعتاں 2 رکعتاں پڑھ دیا تیسری وچوں اٹھن نہ ہویا یا تیسری جو اٹھے چوتھی رکعت ادا نہ کرن ہوئی جبریل امین علیہ السلام آ کے کمزوری کی وجہ سے اٹھیا نہ جائے تیسری رکعت واسطے اٹھیا نہ جائے جدو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا 3 رکعتیں مکمل کر دیو یہ اللہ دی بارگاہ تہاڈی جڑی ادا پسند ہے انہاں مغرب دی اس نماز نوں مغرب دی نماز بنا دیتا یہ 4 نمازاں ہو گئیاں اس کو کہ عشاء دی نماز ہے عشاء دی نماز میرے تے تہاڈے آقا پوری کائنات دے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی حضور تے تہجد دی نماز بھی فرض تھی حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام 5 نمازاں پڑھتے سن اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ 5 نمازاں جڑیاں نے یہ میں اپنے خاص نبیوں نے فرض کیتیاں سن اور خاص رسولوں نے ادا کیتیاں نے کہ یاد رکھو کہ مولویاں تے فرض نہیں ہوئیاں کہ مفتیاں تے فرض نہیں ہوئیاں وہ تقسیم تے اولیاء تے صوفیاء تے فرض نہیں ہوئیاں بلکہ اللہ نے اپنے محبوب تے جڑی کلام نازل فرمائی ہے وہ دے اندر دا ذکر فرمایا ہے اور یہ نمازاں اللہ دے نبیوں دا شیوا ہے حضور نے فرمایا کہ جوانی دے وقت توبہ کرو یا رسول اللہ جوانی دی توبہ کی کرتی ہے فرمایا جوانی دی توبہ کرو جدوں قیامت دا دن ہوے گا کسی چیز دا سایہ نہیں ہونے لگا اللہ العالمین کو عرش عظیم دا سایہ عطا فرمایا جڑا والدین کی خدمت کر کے جنوں رب رسول راضی کیتا وہ بھی عرش عظیم دا سایہ تے ہوتا دن قیامت تے جس جوانی دے اندر توبہ کیتی وہ
بھی عرش عظیم کے سائے تھلے ہوئے دا اور فرمایا جڑا کثرت نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھدا ہے وہ بھی قیامت والے دن عرش عظیم کے سائے دے تھلے ہوئے دا حضور نبی کریم رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقربکم منی یوم القیامت اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا فرمایا قیامت والے دن سب تو میرے قریب ہوے گا سب تو میرے نزدیک ہوے گا یہ دنیا تے میرے اوپر سب تو زیادہ درود و سلام پڑھے یہ پانچ نمازاں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن دی معراج کی ہے نماز الصلاۃ معراج المومن نماز بندہ مومن دی معراج ہے حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین نماز دین دا ستون ہے فرمایا بدنی عبادت کے اندر نماز اس طرح مقام تے اپنی حیثیت رکھ دی ہے کہ اگر پورے جسم دے اوپروں بندے دا سر جڑا قلم کر دیتا جائے تے بندہ قتل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے فرمایا اگر نماز پڑھ لو تے پھر کی ہوے گا نماز نہ پڑھو تے کی ہوے گا تہاڈی ساری عبادت بیکار تے فضول تے ضائع ہو جائے گی کہ اگر نماز پڑھو گے تے ساری عبادتاں دا وجود جڑا ہے وہ مرد دے وجود دے وچ آ جائے گا اور والدین نے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سے ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک کی اور اس کے علاوہ بھی یہ حدیث پاک مختلف کتابوں کے اندر بھی موجود ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ادرکت ابی و امی او احدہما وانا فی العشاء وقد قرات منها بفاتحہ الکتاب تنادی یا محمد لأجبتها لبئی امام الانبیاء سید الانبیاء شیخ شاید زمانے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج کوانوں والدین دی عظمت کی شان دسا فرمایا سنو میرے صحابہ اگر میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں اور سورۃ فاتحہ دی اللہ دلا رہا ہے کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں سورۃ فاتحہ دی قرات فرما رہا ہوں فرمایا پچھو میرے والدین آ جاندے یا والدہ یا والد بھی آ جاندے مینوں آواز دے کے فرماندے یا محمد اے میرے محمد اے میرے بیٹے محمد فرمایا میں لبیک کہہ کے اپنے والدین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا بولو سبحان اللہ والدین کی اتنی شان اتنا مقام اور اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بیٹا پیار اور محبت کی نگاہ نال ایک مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے اللہ رب العالمین کو وجہ مقبول کا ثواب عطا فرماتے ایک باری اور وہ جنت جڑی سات آسماناں تو اٹھے ہوئے اللہ کے محبوب نے کھچ کے مومناں دی ماواں دے قدماں دے تھلے رکھ دتی فرمایا ال جنت و تحت اقدام امہات المؤمنین کہ جنت مومنین دے ماواں دی قدماں دے تھلے وے مطلب کی ہے مطلب یہ ہے کہ تسی اپنے والدین دی خدمت کرو اپنے والدین دا ادب کرو اپنے والدین دی عزت اور احترام کرو اپنے والدین نو راضی کرو اور رومی وچ میرا بے غنی فرماندے نے ماما والے ماما دے کل سو فریاد لے جاندے ماما والے ماما دے کل سو فریاد لے جاندے تے مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے تے رومی کشمیر فرماندے نے باپ مرے